لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كثر سواد قوم فهو منهم، او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور جس وقت اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اسی وقت سے اللہ رب العالمین نے 12 مہینے مقرر فرمائے. یہ مہینے، یہ دن، یہ رات، یہ زمانہ، یہ سب اللہ نے بنایا ہے. مہینوں میں پہلا مہینہ محرم رکھا اور آخری مہینہ ذوالحجہ رکھا. پھر ان مہینوں میں اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کو قابل احترام اور قابل عزت گردانا. وہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. یہ اللہ رب العالمین نے 4 مہینے محترم قرار دیے. تمام انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں یہ 4 مہینے قابل احترام رہے: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ 4 مہینے قابل احترام رہے. لیکن پچھلی امتوں میں ان 4 مہینوں میں کفار سے جہاد کرنے کی اجازت نہیں تھی. محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یہ 4 مہینوں میں حق و باطل کے معرکے کی اجازت دے دی گئی. لیکن اس کا احترام، اس کی تقدیس باقی رہی. لوگوں نے قسم قسم کی باتیں کر کے یہ بات عام مشہور کر دی کہ محرم کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نہ کوئی خوشی کی جائے، نہ کوئی شادی کی جائے، نہ کوئی معاہدہ کیا جائے، نہ کوئی کاروباری لین دین کی جائے، نہ کوئی گھر کی خریداری کی جائے، نہ کسی قسم کی خوشی کا سامان کیا جائے. یہ انسانوں کی گڑھی ہوئی باتیں ہیں. ورنہ اللہ رب العالمین نے 12 مہینے پیدا فرمائے، ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو قابل احترام قرار دے دیا. جن مہینوں کو اللہ رب العالمین قابل احترام قرار دے دیں، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں جو اس مہینے کو منحوس قرار دیں؟ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ محرم اس لیے معزز ہو گیا کہ محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. تو دیکھیے، جب اللہ رب العالمین
اس وقت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تو آپ کے اہل بیت بھی موجود نہیں تھے. اور یہ مہینے پیدائش آدم سے لے کر آج تک قابل احترام ہیں. تو اس کو یہ کہنا کہ اس کا احترام اس وجہ سے ہے تو یہ غلط ہے، یہ بے اعتدالی کی بات ہے. ہاں یوں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ مزید بڑھ گیا کہ ان کو محرم کا مہینہ ملا. لہذا اس قسم کی باتیں کرنا کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی، یہ معتبر اس لیے نہیں ہے کہ جن چیزوں میں اللہ رب العالمین کو عمل دخل ہو اس میں انسان اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ کر کے مشہور کر کے وہ ثواب نہیں پا سکتا. محرم اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ہے اور بہت سے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک بنیادی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اسلامی مہینے کو یاد رکھنا فرض کفایہ ہے. آج کسی سے پوچھئے کہ اسلامی کون سا مہینہ ہے، اسلامی مہینے کی تاریخ کیا ہے، بدقسمتی سے اچھے لوگوں کو یاد نہیں رہتی. حالانکہ مسلمانوں کو اسلامی مہینوں کی تاریخ یاد رکھنی چاہیے تھی. اور اگر قمری مہینہ اور شمسی مہینہ، قمری سال اور شمسی سال کو لکھنا ہی ہے تو یوں لکھ لیا جائے یکم محرم 1436 بمطابق فلاں نومبر سن 2014 یہ لکھ دیا جائے. لیکن مسلمانوں نے اسلامی تاریخوں کو فراموش کر دیا. اللہ جزائے خیر دے مدارس والوں کو کہ مدارس والوں نے اس فرض کو بھی اٹھایا ہوا ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ساری امت چھوڑ دے تو تمام امت گناہگار ہو جائے گی. جیسا کہ جنازہ فرض کفایہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھ لی تو باقی لوگوں سے ذمہ داری ثابت ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے اگر کسی نے محرم، صفر، ربیع الاول کے مہینوں کی تاریخوں کو یاد رکھا، اس کا اجرا جاری رکھا تو باقی امت سے یہ فرض ثابت ہو جائے گا. تو یہ مدارس والوں نے جہاں پر علم دین کا فریضہ اٹھایا ہوا ہے اور بہت سارے گناہوں کو روکا ہوا ہے اس فریضے کے اٹھانے کے نتیجے میں، تو اسی طریقے سے ان مدارس والوں نے جن بیچاروں کو لوگ فرسودہ سمجھتے ہیں، جن بیچاروں کو لوگ معاشرے سے کٹا ہوا فرد سمجھتے ہیں، جن بیچاروں کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں، تو یہ ایک بڑے گناہ سے امت کو بچایا ہوا ہے. اور وہ اپنا حساب کتاب، اپنا ماہانہ خرچ آمدن، اپنا امتحان کا نظام، اپنے حاضری کا نظام، ان تمام چیزوں کو اسلامی مہینوں سے چلاتے ہیں اور اس کے ساتھ بمطابق کر کے شمسی مہینہ اور شمسی سال کا تذکرہ کر دیتے ہیں. تو ایک بات جو اس مہینے کی مناسبت سے ہے وہ بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم آج سے اسلامی مہینوں اور اسلامی تاریخوں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے. اور الحمدللہ مسلمانوں کی مساجد کے اندر اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ کیلنڈر لگا دیا جاتا ہے جس میں اسلامی مہینہ اور شمسی مہینہ، قمری مہینہ اور شمسی مہینہ، قمری سال اور شمسی سال دونوں کا تذکرہ ہوتا ہے، دونوں تاریخوں کا تذکرہ ہوتا ہے. اگر ہم اس کا اہتمام کر کے اپنے دفاتر کے اندر بھی یہ کیلنڈر مختلف جگہوں پہ مل جاتے ہیں، اس کا اہتمام کر لیں تو یہ تھوڑے سے اہتمام سے ایک بہت بڑی ذمہ داری امت کی ہم پوری کرنے والوں میں شمار ہو جائے گی. تیسری بات یہ کہ
اس مہینے کے اندر کرنے والے کام کون کون سے ہیں؟ اب بہت سے لوگوں نے بہت ساری باتیں مشہور کی ہوئی ہیں. کل ایک صاحب کا فون آیا تو انہوں نے کہا کہ کہیں پر یہ اشتہار لگا ہوا ہے کہ عاشورہ کے دن نوافل کا اہتمام ہوگا اور تمام لوگوں کو شرکت کی درخواست کی جاتی ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے؟ یقینی بات ہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں ہے. صحابہ سے ثابت ہے؟ یقینی بات ہے صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے. تابعین سے ثابت ہے؟ یقینی بات ہے تابعین سے ثابت نہیں ہے. تبع تابعین سے ثابت ہے؟ یقینی بات ہے کہ تبع تابعین سے ثابت نہیں. جب ان میں سے کسی سے ثابت نہیں تو پھر ایسا عمل کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کی دو ہی وجہ سمجھ میں آتی ہے. ایک وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کسی بہانے سے اپنے جماعت میں اپنی جمعیت میں اضافہ کر لیا جائے. لوگ جمع ہو جائیں گے، ممبر سازی ہو جائے گی، تھوڑی شہرت ہو جائے گی کہ بھائی فلاں صاحب بڑے دیندار ہیں، انہوں نے نوافل کا اہتمام کروایا. یاد رکھیے دینداری بھی وہی معتبر ہے جو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے گزر کے آتی ہے، اور وہ دینداری جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوچے سے گزر کے نہ آئے وہ دینداری نہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ فرما دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین وہی معتبر ہے جس کا نام اسلام ہے. اور اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، دونوں کا ایک ہی راستہ ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام نہیں کیا ہم خواہ کیوں کریں؟ اسی طریقے سے بہت سے لوگ اس میں دیکھا دیکھی تعزیے بناتے ہیں اور تعزیوں کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، حالانکہ تعزیے کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں. اب اس میں تعزیے کے نام پر چندہ ہوتا ہے، کھچڑے کے نام پر چندہ ہوتا ہے، حلیم کے نام پر چندہ ہوتا ہے، اور لوگ سمجھتے کہ بڑے اجر و ثواب کی بات ہے. پھر اسی طریقے سے دلدل کے نیچے سے ہرے کپڑے پہن کے قلابازیاں کھائی جاتی ہیں، ناریل پھوڑا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں جو اسلام سے جس کا دور کا بھی تعلق نہیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، محرم میں ایسی کوئی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ثابت ہے وہ کریں، جو ثابت نہیں ہے تو اس کو گڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کسی ایسی چیز کا اضافہ کرے جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ مردود ہے. تو ایسے مجاہدہ اور ایسے مشقت کرنے کی کیا ضرورت؟ پیسے بھی برباد ہوں، وقت بھی برباد ہو، راتیں بھی برباد ہوں، پیدل چل رہے ہوں، اہتمام سے کپڑے بنائے جائیں، پھر اس کے بعد گھوڑے کے نیچے سے گزرا جائے، تعزیے کے اندر بچوں کو لٹایا جائے اور اس کے اندر مختلف قسم کی منتیں مانگی جائیں. یہ کہاں کا طریقہ ہے بھائی؟ آسان کام 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل ہے، آسان کام قرآن کریم کی تلاوت کرنا مشکل ہے، آسان کام زکوٰۃ دینا مشکل ہے، آسان کام صدقات خیرات کرنا مشکل ہے، آسان کام صلہ رحمی کرنا مشکل ہے، آسان کام حسن معاشرت اختیار کرنا مشکل ہے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کرنا مشکل ہے، محلے کے حقوق کا خیال کرنا مشکل ہے، مسجد کے حقوق کا خیال کرنا مشکل ہے، اہل محلہ کے حقوق کا خیال کرنا مشکل ہے، ماں باپ کے حقوق کا خیال کرنا مشکل ہے، بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال کرنا مشکل ہے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرنا مشکل ہے، اور دینی حلقے کے بزرگوں کا خیال رکھنا مشکل ہے. آسان ہے تو وہ باتیں آسان ہے جس میں انسانیت کی تذلیل ہو رہی. اب آپ سوچئے گھوڑا اللہ کی نگاہ میں وہ اشرف المخلوقات نہیں، اور اللہ نے صرف اپنے آپ کو اس جبین اطہر رکھنے کی اجازت دی کہ یہ اتنی معزز جبین ہے کہ اللہ کے در کے آگے کسی کے سامنے نہ جھکے. لیکن انسان جب اللہ کے احکامات کو فراموش کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے سامنے اپنی
زمین جھکانا مشکل ہوتا ہے، تعزیے پہ رکھنا آسان ہوتا ہے۔ گھوڑے کے سامنے سجدہ کرنا آسان ہوتا ہے، گھوڑے کے نیچے سے قلابازی کھا کے گزرنا آسان ہوتا ہے، گھوڑے کے سامنے ناریل پھوڑنا آسان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے احکامات پورے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ محرم کے حوالے سے جو پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ یہ اسلامی مہینہ ہے، اور اسلامی مہینہ قابل احترام مہینہ ہے۔ اللہ نے جن 4 مہینوں کو قابل احترام قرار دیا وہ مہینے یہ ہیں، جس میں ایک مہینہ محرم کا ہے، اور اس مہینے کے اندر ہم کو کیا کرنا ہے وہ تیسری بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے سلسلے میں جو باتیں فرمائی ہیں، ایک روایت میں تو یہ آتا ہے جس کی سند کے اوپر کلام ہے، بعض محدثین نے اس کی سند کو حسن قرار دیا، بعض محدثین نے ضعیف قرار دیا، لیکن بزرگان دین کا تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ جس نے اس کا اہتمام کیا تو اللہ رب العالمین نے سارا سال اس کے لیے برکت کا معاملہ فرمایا۔ اور وہ کیا ہے؟ 10ویں تاریخ کو اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے دسترخوان کو تھوڑا وسیع کر دیا جائے۔ اب وسیع کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ قورمہ بھی پکوا رہے ہیں، بریانی بھی پکوا رہے ہیں، دیگے اتروا رہے ہیں۔ وسیع کرنے کا مطلب کہ اگر 1 سال پکتا تھا 2 سال پکا لیے، میٹھا نہیں پکتا تھا آپ نے میٹھا پکا لیا، آپ نے 2-4 فروٹ لا کے رکھ دیے، فروٹ چاٹ بنا لیا، روزہ رکھا ہے تو روزے کے افطار کا تھوڑا سا اہتمام کر لیا، یہ بس دسترخوان وسیع کرنا ہے۔ ہم ہر چیز میں افراد و تفرید کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ جس نے اپنے دسترخوان کو عاشورہ کے دن وسیع کیا تو اللہ رب العالمین سارا سال اس کے دسترخوان کو وسیع رکھیں گے، اس کے مال میں، اس کی عمر میں برکت فرمائیں گے۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے اس کے حوالے سے۔ دوسری وہی روایت، وہ روایت یہ ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، وجد الیہود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کو دیکھا، یصومونہ، کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ یہ دن کون سا ہے جس کو تم روزہ کے طور پہ مناتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اصل میں محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ان لوگوں نے، اصل میں بات یہ ہے کہ فرعون سے اللہ رب العالمین نے ہم کو نجات عطا فرمائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے، ان کی قوم نے اس کی عظمت کے طور پر، اس کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کے ہم زیادہ حقدار ہیں، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اور جب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا اس وقت تک عاشورہ کا روزہ فرض کی طرح رکھا جاتا تھا، اور جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ منع فرمایا نہ تاکید فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے ہیں ہم روزہ رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تاکید فرمائی نہ منع فرمایا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ انہو یوم یعظم الیہود والنصارى، یہ ایسا دن ہے کہ جس کے یہود اور نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قابل، اگر میں اگلے سال زندہ رہا، لأصومن التاسعہ، تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پسند نہیں فرمائی کہ اس مہینے کے اندر عبادت میں ہم یہودیوں کے مشابہ ہو جائیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے مشابہت کو پسند نہیں فرمایا تو ہم باقی معاملات میں، باقی رسم و رواج میں ہم کیوں کافروں کی نقالی کریں؟ کیوں ہم اللہ کے نافرمانیوں کی نقالی کریں؟ جو کرنے کا کام ہے وہ کریں، اس کے علاوہ باقی کام چھوڑ دیں۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ دسترخوان وسیع کرنا ہے، دوسری بات یہ ہوئی کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے۔ اب چاہے ہم ایک دن پہلے کا ملا لیں اور چاہے ایک دن بعد کا ملا لیں،
یعنی 9ویں محرم اور 10ویں محرم کو روزہ رکھ لیں، یا 11ویں محرم اور 10ویں محرم کا روزہ رکھ لیں۔ اور اگر کسی نے ایک روزہ رکھا تب بھی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی محرم سے متعلق باتیں جو کہ ہم کو کرنی چاہیے۔ پہلی بات اسلامی تاریخیں یاد رکھیں، دوسری بات دسترخوان وسیع کر دیں، تیسری بات ہم عاشورے کا روزہ رکھیں، ایک دن اس کے ساتھ ادھر یا ایک دن ادھر ملا لیں۔ یہ تو ہو گئی بنیادی بات۔ اب اس کے بعد ایک بات جو سمجھنے کی ہے، وہ سمجھنے کی ہے کہ کوئی بھی آدمی کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کرنے والا اپنے سال کی کلوزنگ بناتا ہے، اپنے پورے کاروبار کا آڈٹ کرتا ہے کہ سال بھر کے اندر جو میں نے ٹارگیٹ رکھا تھا وہ ٹارگیٹ پا سکا یا نہیں پا سکا، پہلا سوال۔ دوسرا سوال، مجھے اس پورے سال کے اندر کیا کیا چیزوں کا نقصان ہوا، اس کے اسباب کیا کیا ہیں، اور اگلے سال کے اہداف مقرر کر کے اس کو حاصل کرنے کے طریقے متعین کرنا، اور پچھلے سال جو غلطیاں ہوئیں ان سالوں کو نہ دہرانا۔ یہ انسان آڈٹ کرتا ہے۔ تو جب ہمارا سال پورا ہوا اسلامی ذوالحجہ کے اوپر، پھر اس کے بعد محرم آیا، تو گویا کہ ہمارا آڈٹ کا سال شروع ہوا، آڈٹ کا سال ختم ہوا۔ اب ہم کو اپنا احتساب کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دانا نفسا، عقل مند، دانا، ہوشیار وہ شخص ہے جو اپنا احتساب کرے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں کی تیاری کرتا رہے۔ تو ہم کو یہ احتساب کرنا ہے کہ ہم نے پچھلے سال کیا کھویا، پچھلے سال جو ہم نے اہداف رکھے تھے کہ اتنے قرآن شریف ختم کرنے تھے ہم کو سال بھر کے اندر، اتنی خیرات کرنی تھی، اتنی زکوٰۃ دینی تھی، اتنے صلہ رحمی کرنی تھی، اتنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا تھا، اتنی بچیوں کی شادیاں کروانی تھی، اتنے یتیموں کی کفالت کرنی تھی، اتنے بیواؤں کی کفالت کرنی تھی، اتنے گھروں کے اندر راشن پہنچانا تھا، اور ہم نے فلاں فلاں جو نیکیاں کرنی تھی وہ ہم نے کی یا نہیں کی۔ اگر کر لی تو الحمدللہ، اگر نہیں کی تو اس پہ غور کیا جائے کہ وہ نیکیاں ہم کیوں نہیں کر سکے۔ پھر اس کے بعد اگلے سال کا ٹارگٹ مقرر کیا جائے کہ ہم کم از کم اتنی بچیوں کی شادیاں کروائیں گے، اگر شادی نہیں کروا سکے تو کم از کم اس پہ 5 روپے ہی دے دیں گے۔ 5 روپے کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، اخلاص سے دیجیے، اللہ اس کو 5 کروڑ بھی بنا سکتے ہیں۔ ہم اتنے مدرسوں کا خیال رکھیں گے، اتنے یتیم بچوں کا خیال رکھیں گے، اتنی مسجدوں کا خیال رکھیں گے، اتنی خیر کے راستوں پہ ہم اندر جائیں گے، ہم 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، ہم قرآن کریں گے، تلاوت کریں گے، مثلا ہر مہینے قرآن شریف ختم کریں گے تو سال میں 12 قرآن شریف ختم ہو جائیں گے، اور اگر یہ نہیں ہو سکا تو کم سے کم 3 مہینے میں قرآن شریف ختم کر لیں گے، تو اس طرح سال کے اندر 3.5-4 قرآن شریف ختم ہو جائیں گے، ہم فلاں فلاں کام کریں گے، فلاں فلاں نیکیاں کریں گے، یہ اہداف مقرر کریں، اور کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بہلول، یہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بزرگ تھے، اور ان کی کچھ رشتہ داری بھی ہوتی تھی۔ ہارون رشید ان سے تھوڑے طنز و مزاح بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہارون رشید ایک دفعہ بہلول آئے تو ہارون رشید کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، تو ہارون رشید نے طنز کرتے ہوئے کہ تم بادشاہ کے کزن ہو، لوگ دنیا تمہارے بادشاہ سے فائدہ اٹھا رہی ہے، تم کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھاتے، وہی ملنگوں کی طرح سیدھے سادے کپڑے، سیدھے سادی غذا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لکڑی لے لو، اور یہ دنیا میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہے اس کو دے دینا۔ اب وہ جو ہے اشارہ اس بات کی طرف تھا تم سے بڑا بیوقوف نہیں، اس لیے میں تم کو دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے لکڑی لی، اٹھائی، جیب میں رکھی۔ اب کچھ عرصہ گزرا
کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جو ہے بہلول کو اطلاع ملی کہ ہارون رشید بیمار ہے اور مرض بڑھتا جا رہا ہے اور کسی طرح صحت نہیں مل رہی۔ عیادت کے لیے گئے تو عیادت کر کے پوچھا کہ امیر المومنین کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا آخرت کا سفر درپیش ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ اپنے ساتھ کون کون سے قافلے لے کے جا رہے ہیں؟ تو ہارون رشید نے کہا پھر تو کوئی بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہو بھائی، یہ ایسا سفر ہے اس میں اکیلے ہی جانا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، تو پھر آپ نے کوئی قافلے آگے بھیجے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں قافلے آگے بھیج نہیں سکتے، جو کچھ نیکی کرنی ہے خود ہی کرنی ہے اور وہاں خود ہی جا کے حساب دینا ہے۔ تو بہلول نے کہا کہ آپ کی ایک امانت میرے پاس کافی عرصے سے رکھی تھی تو میں نے اس کا مستحق آپ کو پایا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ میں رکھ دی تو امیر المومنین رونے لگے، کہنے لگے واقعتاً بہلول ہم تم کو بیوقوف سمجھتے تھے، تم دانا نکلے، ہم دنیا میں پڑے رہے اور آخرت کے لیے کچھ نہ کر سکے، اب ہم یہ پریشان۔ تو یہی بہلول ایک دفعہ جنگل کے اندر بیٹھے ہوئے مختلف قسم کے گھر بنا رہے تھے، جیسے بچے گھروندے بناتے ہیں مختلف قسم کے وہ بنا رہے تھے۔ تو ہارون رشید اور ان کی اہلیہ دونوں چہل قدمی کے لیے نکلے۔ تو چہل قدمی کے نکلے، پہلے ہارون رشید کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا یہ گھر بنا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ گھر بیچنے کے لیے ہیں؟ تو بہلول رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں اور کیا، بیچنے کے لیے تو ہے۔ انہوں نے کہا یہ کتنے کا ہے؟ تو انہوں نے اس وقت کے حساب سے بتایا یہ 5 درہم کا ہے، یہ 3 درہم کا ہے، یہ 2.5 درہم کا ہے، یہ 1 درہم کا ہے، یہ 50 فلس کا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا یہ بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا بس ٹھیک ہے، ہمارے لیے دعا کیجیے گا، گھر خریدے بغیر چلے گئے۔ پیچھے سے ان کی اہلیہ آ رہی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مجذوب قسم کے لوگ، ان کے اللہ تعالیٰ معاملات بھی عجیب غریب کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بیچنے کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل بیچنے کا ہے۔ اسی طرح قیمت بتائی۔ انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ سارے پیسے دے کے سارے گھر خریدو۔ اب گھر خرید لیے، اب دونوں اپنے چہل قدمی کے گھر گئے، واپس آ گئے اور رات کو سو گئے۔ اب رات میں سوتے ہیں تو کیا ہے کہ ہارون رشید خواب میں دیکھتے ہیں ایک بہت عالی شان محل ہے، اور اس عالی شان محل کی شان و شوکت کا یہ عالم ہے کہ ہارون رشید کا محل اس کے سامنے ہیچ معلوم۔ تو پہلے انہوں نے پورے محل کا دورہ کیا تو اتنا عالی شان۔ انہوں نے کہا کہ یہ کس کا محل ہے؟ کہ یہ باہر دیکھو دروازے میں نام لکھا ہوا، باہر جا کے دیکھا تو ملکہ زبیدہ کا نام لکھا ہوا۔ دوسرا محل دیکھا وہ اس سے زیادہ عالی شان۔ اب ان کی آنکھ کھل گئی، بے چینی کے عالم میں انہوں نے زبیدہ کو اٹھایا اور کہا کہ تم کیا عمل کرتی تھیں؟ تو انہوں نے کہا میں تو کوئی عمل نہیں کرتی تھی، کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ بہلول سے میں نے نا یہ گھروندے خرید لیے تھے، شاید اللہ نے ان کی بات کی لاج رکھ لی۔ اب ہارون رشید نے رات بڑی مشکل سے کاٹی۔ رات کاٹنے کے بعد صبح دوبارہ پہنچے تو دیکھا بہلول دوبارہ گھر بنا کے بیٹھے ہوئے۔ تو اب ہارون رشید نے کہا یہ گھر بیچنے کے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل بیچنے کے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس کی کیا قیمت ہے؟ تو ایک گھر تھا بالکل چھوٹا تھا جس میں بیت الخلا بھی نہیں بنا ہوا تھا، جس میں کوئی کمرہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہ گھر ہے بیچنے کا۔ تو انہوں نے کہا یہ گھر کتنی قیمت ہے؟ انہوں نے کہا تمہاری پوری سلطنت اس کی قیمت ہے۔ تو اب وہ ہکا بکا رہ گئے تو کہنے لگے تم نے تو میری بیگم کو اتنے میں دیا۔ تو کہیں گے وہ بن دیکھا کا سودا تھا، یہ دیکھے کا سودا ہے۔ تو ایمان جو ہے بن دیکھے کا سودا ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے قرآن کے نازل ہونے کو نہیں دیکھا، ہم نے صحابہ کے زمانے کو نہیں دیکھا، ہم نے تابعین کے زمانے کو نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم یہ جو اس زمانے کے لوگ ہیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کا زمانہ ہے، وہ سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے محبوب نہیں؟ تو صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میرے اصحاب ہو، میرے محبوب تو وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن میری باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ہم محبوب ہیں اللہ کے رسول کے، تو اس محبوبیت کا تقاضا کیا ہے؟ جس طرح کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں ان المحب لمن یحب یطیع، جو جس کا محبوب ہوتا ہے وہ اس محبوب کے محبت کرنے والے کی نقل کرتا ہے۔
جیسے ایک دفعہ مجنو کا دیکھا دیکھی، بہت سارے لوگ مجنو بن کے بیٹھ گئے. اب لیلا کھانا بھیجتی تو ہر ایک کہتا میں مجنو میں مجنو میں مجنو، سارا کھانا ختم ہو جاتا. اب ایک دن لیلا نے امتحان لینے کا سوچا. اس نے سوچا کہ چلو اس کا امتحان لیا جائے کہ یہ کس نوعیت کا اصل مجنو کون. تو اب اس نے ایک چھری بھیجی، ایک تھال بھیجی اور کہا کہ لیلا کو تمہارا گوشت چاہیے. اب جس نے سنا اس نے کہا میں مجنون نہیں، وہ رہا مجنون، میں مجنون نہیں، وہ رہا مجنون. اب مجنون کئی دن کا بھوکا جنگل کے اندر جھاڑیوں کے اندر پڑا ہوا تھا. اس کے کان میں لیلا کی آواز پڑی تو اس نے بلایا. اس نے کہا ہاں ہاں میں مجنون ہوں. اور اس نے تھال لی اور چھری لی، کبھی گوشت یہاں سے کاٹا، کبھی گوشت یہاں سے کاٹا، کبھی گوشت یہاں سے کاٹا، کبھی گوشت یہاں سے کاٹا. اور اس نے کہا کہ پتہ نہیں میری لیلا کو کہاں کا گوشت چاہیے ہو. تو اگر ہم سچے عاشق بن جائیں تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا گاہک کھڑا ہوا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے حی علی الصلاۃ مؤذن آواز دے رہا ہے، حی علی الفلاح مؤذن آواز دے رہا ہے. تو اس صورت کے اندر ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، محرم کا جو پیغام ہے وہ پیغام یہی ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند ہوشیار دانا وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرتا رہے اور اپنی موت کے بعد کام آنے والی زندگی کی تیاری کرتا رہے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور عاجز اور مفلس اور کنگال وہ شخص ہے جو اپنی آخرت سے غافل رہے، اللہ سے بڑی بڑی امیدیں باندھتا رہے اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا رہے. مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے بڑی عجیب غریب. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم جانتے ہو سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا کہ ہم تو اس کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، حقیقی مفلس وہ شخص ہے جو روزے بھی رکھتا ہوگا، نمازیں بھی پڑھتا ہوگا اور خیرات بھی کرتا ہوگا، لیکن حقوق العباد کی پرواہ نہیں کرتا ہوگا، بندوں کے حق کا خیال نہیں کرتا ہو. کبھی کسی کو مال غصب کیا، کبھی کسی کو تکلیف دی، کبھی کسی کو گالی دی، تو اس شخص کو لایا جائے گا اور اس کی ایک ایک حق کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دی جائیں گی. ہماری 7 نمازیں مقبول ہو جائیں تو اللہ کا احسان ہے. ایک ایک عمل کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دی جائیں گی. اب 1 درہم کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں. کسی نے کسی کا 1 درہم غصب کیا تو اس کو 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی 1 درہم کے بدلے میں. اب اگر کسی نے لاکھوں غصب کیے، اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا، کسی نے کسی کو گالی دی، کسی نے کسی کو اذیت دی، تو یہ کتنے بڑے گناہ ہیں. اب اگر ہم دیکھیں، ہم اپنا احتساب کریں کہ گزشتہ سال ہم نے کتنے مسلمانوں کو تکلیفیں دی، ہم نے ماں باپ کو کس قدر پریشان کیا، ہم نے بہن بھائیوں کو کس قدر پریشان کیا، ہم نے اپنے محلے والوں کو کس قدر پریشان کیا، ہم نے اپنے دوست احباب کو کس قدر پریشان کیا. تو اللہ رب العالمین نے 1 سال مکمل کر کے اگلا سال محرم جو شروع ہو رہا ہے دوبارہ دے دیا. تو ہم اللہ سے یہ نیت کریں کہ ہم جن کے حق سلب کیے ہیں ان کے حق کی ادائیگی کریں گے، ان سے معافی مانگیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے حق کو تو معاف کریں گے لیکن بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کریں گے جب تک یہ بندہ معاف نہ کر دے. تو دنیا کے اندر ہی ہم اپنے تمام بندوں کے حقوقوں کو معاف کروا لیں تاکہ ہماری نمازیں بھی بچ جائیں، ہمارے روزے بھی بچ جائیں، ہمارے حج بھی بچ جائیں، ہماری زکاتیں بھی بچ جائیں. ورنہ روایات میں آتا ہے کہ 1 درہم کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں. تو اس طرح ساری نمازیں جائیں، سارے روزے گئے، سامنے سے زکات خیرات گئی، اور پھر دوسروں کا گناہ لاد کر جہنم کے حوالے کر دیا گیا. اللہ رب العالمین میری بھی حفاظت فرمائیے، میرے بہن بھائیوں کی بھی حفاظت فرمائے، میرے ماں باپ کی بھی حفاظت فرمائے، اور سننے والوں کی اور سننے والوں کے اعزاء رشتہ دار کی حفاظت فرمائے برے اعمال سے، اور ہمیں یہ ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ